الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 92 سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت میں آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے، بے شک کل قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 92 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ ناظرین و سامعین، اس آیت مبارکہ کا خلاصہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس روشن معجزات لے کر آئے، من و سلوہ ان کے لیے اتارا گیا، کون کون سی نعمتیں ان کو دی گئیں۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے سامری کے بہکانے سے گائے کو اپنا معبود بنا لیا اور گائے کی پوجا کر کے انہوں نے کفر کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روشن نشانیاں دیکھ کر بنی اسرائیل بچڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئے تو ان یہودیوں کا سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنا ان کے لیے کون سی بڑی بات ہے۔ جب ان نبی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تو نبی پاک علیہ السلام کو دیکھ کر بھی وہ نہیں مان رہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے دور کے یہودیوں کو فرمایا جا رہا۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ گائے کی عبادت قدیم عرصے سے چلی آ رہی ہے۔ مسلمانوں کو گائے ذبح کرنے کا حکم ہے، اس کی تعظیم کی اجازت نہیں کہ اس میں کافروں سے مشابہت ہے، اور کافروں سے مشابہت رکھنا یہ ممنوع ہے۔ نیز یہ بھی یاد رہے کہ اس آیت سے پہلے آیت نمبر 51 میں بھی اس واقعہ کا ذکر گزر چکا ہے، اور یہاں دوبارہ اجمالی طور پر اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ یہودیوں پر قائم کی گئی حجت جو ہے وہ پکی ہو جائے، مؤکد ہو جائے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 85 تا 98 میں بھی یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ آگے آیت نمبر 93 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کر دیا اور فرمایا مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے تھام لو اس کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اور سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے مانا، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں تو بچھڑا رچا ہوا تھا۔ اے محبوب علیہ السلام، آپ ارشاد فرمائے اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا ایمان تمہیں کتنا برا حکم دیتا ہے۔ ناظرین و سامعین،
یہاں فرمایا جا رہا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، یعنی اے یہودیو وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا، لیکن انہوں نے حسب عادت نافرمانی ہی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کوہ طور کو ہوا میں بلند کر دیا اور ان سے فرمایا کہ چلو اب مضبوطی سے اس تورات کو تھام لو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اور ہمارے احکام دھیان سے سنو۔ بنی اسرائیل نے ڈر کے مارے دوبارہ اطاعت کرنے کا اقرار کر لیا، لیکن ان کے دل کی حالت پہلے جیسی ہی رہی، اور شریعت کا جو حکم ظاہر پر ہوتا ہے دل پر نہیں، اس لیے بنی اسرائیل کی زبانی اقرار کرنے پر ان سے کوہ طور کو ہٹا لیا گیا، اگرچہ ان کے دل میں وہی انکار تھا، اور در حقیقت ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں تو بچھڑے کی محبت گھسی ہوئی تھی۔ اے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام، آپ ان سے ارشاد فرمائیں کہ اے یہودیو، تم اپنے اسلاف کی اس حرکت کو جانتے ہو جو انہوں نے اس وقت کی تھی، لیکن تم نہ تو اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہو اور نہ ہی اس سے اپنی براءت یعنی چھٹکارے کا ظاہر کرتے ہو، تو خود بتاؤ کہ کیا تورات پر ایمان لانے کے یہی تقاضے ہیں؟ اگر یہی تقاضے اس کے ہیں تو تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دیتا ہے۔ ناظرین و سامعین، اس آیت مبارکہ سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام احکام اور سب تقاضوں پر عمل کرنا چاہیے اور ان کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم مسلمانوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے قرآن مجید پر ایمان لانے کا جو دعویٰ کر رہے ہیں، کیا اس کی عملی حالت اس دعوے کی تصدیق کر رہی ہے یا نہیں؟ ذرا غور کیا جائے کہ قرآن مجید میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے، رمضان کے روزے رکھنے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت نماز سے دور ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز پڑھنے والے کو رب کی رضا نصیب ہوتی ہے، اور نماز پڑھنے والے سے رب راضی ہوتا ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح فرض روزے نہ رکھنے کے مختلف ہیلے بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں، اور اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرنا ان پر بہت بھاری ہے۔ قرآن پاک میں مسلمانوں کو باطل اور ناجائز طریقے سے کسی مسلمان کا مال کھانے سے منع کیا گیا، لیکن آج مال بٹورنے کا کون سا ایسا ناجائز طریقہ ہے جو مسلمان میں کسی نہ کسی طرح رائج ہوتا جا رہا ہے؟ دوسروں کی دیکھا دیکھی۔ قرآن حکیم نے کسی کو ناحق قتل کرنے سے منع کیا، لیکن آج مسلمانوں میں ناحق قتل و غارت گری ایسی عام ہے کہ نہ مرنے والے کو پتہ ہے کہ مجھے کیوں مارا گیا، اور نہ مارنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیوں مارا۔ قرآن پاک میں مسلمان عورتوں کو گھروں میں رہنے اور پردہ کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن آج ہمارے معاشرے کا وہ کون سا طبقہ ہے جس میں مسلمان عورت اور تنگ ذہنی قرار دی جاتی ہے؟ سج سمر کر مسلمان عورت اجنبی عورتوں کے مردوں کے سامنے نہیں آ رہی، بلکہ آج مسلمانوں میں ہی کچھ لوگ عورت کے پردے کرنے کو دقیانوسی سوچ اور تنگ ذہنی قرار دیتے ہیں۔ کاش کہ ہم بھی اپنی زبانی ایمان و محبت کے دعوے اور بے عملی و بد عملی کے درمیان تضاد یعنی فرق سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں، اور ہمیں بھی اس بات پر غور کرنا نصیب ہو جائے کہ ہمارے جیسے اعمال ہیں، کیا ہمارا ایمان ہمیں انہی باتوں کا حکم دیتا ہے یا ہمارے ایمان کے تقاضے کچھ اور ہیں؟ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب تک دل میں برائی کی لذت و حلاوت موجود رہتی ہے تب تک ایمان اور نیک اعمال کی شیرینی اس میں داخل نہیں ہوتی، اور گناہوں پر اصرار ایمان کی مٹھاس اور عبادت کی لذت محسوس نہیں ہوتی۔
ناظرین و سامعین، یاد رہے کہ نیکیوں اور نیکوں سے محبت ایمان کی علامت ہے، جبکہ بروں اور برائیوں سے محبت ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی ایمانی قوت کو اپنے قلبی میلان سے معلوم کرے، کیونکہ جن دلوں میں فلموں، ڈراموں، بے حیائیوں اور گانوں کی محبت ہو، ان دلوں میں نماز، ذکر، درود، تلاوت کی محبت نہیں سما سکتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو پاک کریں، اللہ رسول کی، قرآن کی، روزوں کی، اس نیکیوں کی محبت اپنے دلوں میں بٹھائیں، تو انشاءاللہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔